اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین صدق اللہ العظیم۔ اذهبوا بقمیصی، حضرت یوسف علیہ السلام کا جو گفتگو ہے وہی چلی آ رہی ہے۔ قالا پچھلی آیت سے شروع ہوا تھا کہ حضرت یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، تو وہی بات چل رہی ہے آگے۔ اذهبوا زال ہے اور بے مادہ ہے ذہب یذهب ذہابن، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا، اور جب یہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہونا ہے لے جانا۔ لانے کا مطلب کیا ہے جی؟ عطا یاتی، آنا، اور با کی پراپوزیشن کے ساتھ عطا یاتی کے ساتھ با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، کوئی چیز لانا۔ اور ذہب کا مطلب ہے جانا، اور ذہب بی کا مطلب ہے کسی چیز کو لے جانا۔ تو ذہب یذہب، ذہب فعل ماضی واحد مذکر غائب، وہ لے گیا، وہ گیا، یذہب وہ لے جائے گا یا لے جاتا ہے۔ اب اس کا یہاں پہ بنانا ہے امر، یذہب سے ہوا تذہب، یذہب وہ جاتا ہے اور تذہب تم جاتے ہو، اور تذہبون واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، تم سب جاتے ہو۔ اب تم سب جاتے ہو سے امر بنے گا تم سب جاؤ، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کی امر بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ علامت مضارع بھی گئی، اعراب بھی چلا گیا۔ تو یہ آ گئی زال، اور زال یہاں پہ کیا ہے؟ خاموش ہے۔ تو اس کو بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ کیونکہ یہاں پہ زبر آ رہی ہے تو ایک حمزہ لگائیں گے، اور زبر اور زیر ہو اگر عین کلمے پہ، یعنی پہلے اور دوسرے حرف کے نیچے اگر زیر یا زبر ہو، تو جو الف یہاں پہ اب آپ کو جو حمزہ لکھا ہوا ملے گا قرآن کے اندر، جو عربی طرز کا ہے، پاکستانی طرز میں تو شاید زیر لگا دیتے ہیں، وہاں پہ یہ آپ کو علامت نظر نہیں آئے گی، خود ہی لگانی پڑے گی۔ جیسے بعض جگہ پہ آپ سورہ فاتحہ دیکھتے ہیں تو اہدنا کے جو الف ہے، جو حمزۃ الوصل ہے، اس کے نیچے زیر نہیں ہوتی، خود دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے کہ آگے کیا ہے۔ تو اگر یہاں پہ پہلے حرف کے بعد دوسرے حرف پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ جو پہلا حمزہ ہے اس کے نیچے کیا لگانا چاہیے؟ زیر۔ اور اگر یہ پہلے کے بعد دوسرے پہ پیش ہو تو پھر پیش ہو تو پیش، زبر زیر ہو تو پھر زیر۔ تو تذہبون علامت مضارع تے بھی چلی گئی، نون گیا تو زال خاموش تھا، خاموش ہے تو اس لیے حمزہ لگایا بلانے کے لیے، اور کیونکہ یہاں پہ زبر ہے اس لیے زیر دے دی۔ اذہبوا تم سب جاتے ہو تو بن گیا تم سب جاؤ۔ اب یہ ذہب یذہب با کی پراپوزیشن با کے صلہ کے ساتھ آ گیا، بقمیصی، یہ آپ کو با نظر آ رہا ہے۔ تو تم سب جاؤ، تم سب لے جاؤ، یعنی تم سب جاؤ فلاں چیز کے ساتھ، یعنی اپنے ساتھ وہ بھی چیز لے کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے جی؟ تو اذہبوا تم سب لے جاؤ با کے قمیصی، قمیص کا لفظ ہم اردو میں عام طور پہ اردو میں لکھتے ہوئے ہم صاد کو کیا پڑھ دیتے ہیں؟ ضاد پڑھ دیتے ہیں، قمیض پڑھ دیتے ہیں۔ تو اصل میں اس کا عربی میں تلفظ کیا ہے؟ قمیص۔ اور اس صورت میں آپ جانتے ہیں کہ قمیص بار بار گھوم کے آ رہی ہے۔ پہلے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آئے تو قمیص کے اوپر جھوٹا موٹا خون لگا کے لے آئے۔ پھر جب زلیخا نے حملہ کر دیا حضرت یوسف پہ تو پھر کیا بات رہی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہو یا پیچھے سے پھٹی ہو تو اب پھر قمیض آ گئی۔ تو اذہبوا لے جاؤ قمیصی، قمیص کا مطلب تو آپ سمجھ گئے، اور یہ زیر اس لیے آئی کہ اس کے ساتھ یا متکلم کی ضمیر آ رہی ہے، تو یہ قمیص کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا، اور یا کیا ہو گئی؟ ضمیر۔ اسم اور ضمیر جب آپس میں ملتے ہیں تو بنتا ہے مرکب اضافی۔
مرکب اضافی کیا بتایا تھا؟ نسبت کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا. تو یوں ہی اسم اور ضمیر ملے مرکب اضافی بنا، تو اس مضاف پہ جو کہ اسم پہلے مرکب اضافی کا ایک حصہ ہے، اس پہ یہ سوال پیدا ہوا کس کی قمیص. تو یا کا مطلب ہے یا متکلم، میری قمیص، یعنی میری قمیص لے جاؤ. قمیض اتاری یا رکھی ہوئی تھی پاس، کہا یہ میری قمیص لے جاؤ. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ غور کیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس چیز کو دیکھ کر افسردہ ہونا شروع ہوئے تھے؟ خون آلود قمیض ہی دیکھی تھی نا. انہوں نے کہا تھا کہ تم نے بڑی بات کو ہلکا بنا لیا ہے، فصبر جمیل، اب اچھا صبر ہی ہے. اب اس بات کا خاتمہ بھی کس چیز سے ہو رہا ہے؟ قمیض سے. قمیض ہی آئی تھی جس کو دیکھ کے آپ نے رونا شروع کیا، اور قمیض ہی جائے گی تو اس سے یہ نتیجہ نکل آئے گا. اذهبوا بقمیصی، میری قمیض لے جاؤ. ہاذا کیا ہے جی؟ اس میں اشارہ ہے. کون سا ہے جی؟ قریب کا ہے. اور کون سا ہے؟ واحد ہے. اور کون سا ہے؟ مذکر ہے. بعید کا ہوتا تو، دور کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاذا کے مقابلے میں ذالکا ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور جمع اگر ہوتا اس کا ہاذا تو ہاذانی دو ہوتا، اور ہاؤلائی جمع میں چلا جاتا. اور مذکر کی جگہ مؤنث ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہاذی ہی. ٹھیک ہے. تو ہاذا یہ. اب یہاں پہ قاعدہ کیا ہے کہ میری قمیص، اب اس ہاذا کا تعلق یا کے ساتھ نہیں ہے، قمیص کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پہ یہ اصول ہے کہ اس میں اشارہ کو اگر مرکب اضافی میں کوئی اسم آ رہا ہو اس کی طرف اشارہ، تو پہلے پورا مرکب اضافی لکھ کے پھر اس میں اشارہ لکھتے ہیں. قمیص ہی ہاذا نہیں لکھتے، قمیص لکھ کے پھر ہاذا اور پھر یا نہیں لکھتے، یا ہاذا پہلے نہیں لکھتے بلکہ بعد میں لکھتے ہیں. اذهبوا بقمیصی ہاذا، میری یہ قمیص لے جاؤ یہ میری قمیص. فَأَلْقُوهُ، اب اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ امر. اذهبوا کیا ہے؟ امر. کون سا فعل ہے؟ امر ہے. تو جواب بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امر کا جواب کس چیز سے آتا ہے؟ فا کے ساتھ. فا پس. القوہ، لام کاف یہ مادہ ہے. لقیہ یلقا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامنے آنا. ایک دوسرے کے، لا کا یلا کی، ایک دوسرے کے سامنے آ کے اس سے ملنا. القا یلقی، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ڈال دینا، کسی کے سامنے کوئی چیز رکھ دینا. اٹھا کے نا کسی کے اوپر ڈال دینا یا کسی کے سامنے رکھ دینے کو باب افعال سے آئے گا. باب افعال. القا یلقی، القاءن. القاء کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ تو اردو میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں. ہاں، القاء الہام. القاء کیا ہے؟ کسی کے دماغ میں کوئی بات ڈال دینا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے کچھ القاء ہو گیا، بندے کو الہام ہو گیا. باقی نبوت کے بعد جو چیزیں باقی بچی ہیں ان میں کون سی چیزیں ہیں جی؟ ایک خواب بچا ہے اور ایک الہام القاء ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دے، لیکن وہ اس دل میں ڈالی ہوئی بات کے یا خواب کو اٹھا کے کوئی شریعت نہیں بنا سکتا. یعنی مجھے خواب آ جائے کہ اللہ کے نبی مجھے کہہ رہے ہوں کہ بھائی بڑے ثواب کی بات ہے، یہ جو چوک ہے نا، اس چوک کے دیوار درمیان ایک مینار کھڑا کر دو، تو وہ بات شریعت نہیں ہو سکتی. تو القا یلقی ڈال دینا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آ گئے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ تو وہ جو ادب کیا نا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا اور کہا کہ پہلے آپ
اپنا عصا پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ تو اس ادب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ تو القا یلقی ڈالنا، یلقی وہ ڈالتا ہے، القا اس نے ڈالا، سامنے رکھ دیا یا ڈال دیا کسی چیز پہ، اس سے بن گیا تلقی تم ڈالتے ہو، اور تلقون واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، تم سب ڈالتے ہو، رکھتے ہو سامنے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے۔ علامت مضارع ہے تے، یہ بھی چلی گئی، نون بھی چلا گیا۔ یہ جو علامت مضارع بار بار کہتے ہیں تو یہ تے اور حمزہ اور نون، یہ چار علامتیں ہیں، یہ آپ کو فعل کے پہلے نظر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے یہ فعل حال مستقبل کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یتان۔ تو اب یہ تے اس میں علامت تھی، علامت مضارع تھی، تو یہ بھی گئی، اعرابی نون بھی چلا گیا، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ اور یہ باب کون سا ہے؟ باب افعال ہے، لہذا یہاں پہ جو حمزہ آئے گا اس کی علامت کیا ہے؟ اس باب کی زبر لے گا۔ ویسے آپ کو جہاں کہیں بھی، جیسے یہاں پہ کوئی علامت نہیں ہے، ہم نے خود زیر دے دی ہے، لیکن یہ باب افعال ایک ایسا باب ہے کہ جو خود ہی اپنا الف لاتا ہے اور اس پہ حمزہ پہ زبر لاتا ہے۔ القو اب تم سب ڈالتے ہو، پھینکتے ہو، اب یہاں پہ آ گیا تم سب ڈالو، تم سب ڈالو، اس میں فاعل کون ہوا جی؟ تم سب، انتم، تم سب ہو گئے، ڈالنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا۔ اب اس کا مفعول، یہ ہا کیوں مفعول میں نے بنائی ہے؟ اس لیے کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مفعول۔ تم سب ڈالو اس کو کہاں سے آ گیا؟ مفعول سے۔ اب یہ ہا کی جو ضمیر ہے واپس پلٹے گی قریب ترین اسم کی طرف، تو وہ کیا ہے؟ قمیص ہے، یعنی اس قمیص کو تم جا کے ڈال دو۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے جاؤ، فالقوہ، اس قمیض کو تم سب ڈال دو۔ کہاں پہ ڈالو جی؟ الا پر، الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، جیسے یہ با جو تھا یہ بھی حرف جر تھا، لیکن اس یا نے ویسے بھی اس کو زیر دے دینی تھی۔ الا حرف جر ہے تو اس نے کیا کیا؟ وجہن کو، وجہن کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ، وجہن چہرہ، اور حرف جر آیا تو اس نے وجہن کو کیا کر دیا؟ وجہن کیا، کیونکہ حرف جر اس کو مجرور کرے گا، زیر دے گا، لیکن جب جوں ہی یہ وجہن سے ہوا وجہی ہلکا ہو گیا تو پتہ چلا یہ مضاف بن گیا، مرکب اضافی میں آ گیا۔ اسی وقت سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کا چہرہ؟ وجہی، کس کا چہرہ؟ ابن تھا، ابن کا مطلب ہے والد، باپ، باپ کا چہرہ، لیکن یہ کیا ہے؟ ابن تھا لیکن مضاف الیہ بنا تو بنا ابن، ابن سے ابی بنا تو یہ ہلکا ہو گیا، ہلکا ہوا تو کیا سوال پیدا ہوا بھائی؟ کس کا باپ؟ والد۔ اب یہ حرف مرکب اضافی کو لکھنے کا انداز کا کے کی کے ساتھ لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اس کی اضافت ہے۔ کس کا چہرہ، پہلا وجہ ہی آیا تو مضاف بنا، سوال پیدا ہوا کس کا چہرہ؟ وجہ ابی، والد کا، باپ کا چہرہ۔ اب ابھی آیا تو سوال پیدا ہوا کس کا باپ؟ تو یا متکلم آ گئی ضمیر، میرے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے، میرے والد صاحب کے چہرے پر القوہ، اس قمیص کو ڈال دو۔ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد صاحب کے چہرے پر اس قمیص کو ڈال، یہ میری قمیص لے جاؤ اور جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو۔ ہوگا کیا پھر؟ اب یہ جواب امر، وہ بھی امر ہے، یہ بھی امر ہے، وہ پہلا امر ہے اذهبوا جاؤ، یہ دوسرا امر ہے قمیص ڈالو،
اب کیا ہوگا؟ جواب امر آنے لگا ہے. ہوگا کیا؟ یأتی بصیرا، یأتی حمزہ تے یا مادہ ہے، عطا یأتی اتیانن، اس کا کیا مطلب ہے؟ آنا. عطا یأتی ذہب یذہب کا کیا مطلب ہے؟ جانا، اور عطا یأتی کا مطلب ہے آنا. جاء یجیء کا مطلب بھی ہے آنا. ٹھیک ہے جی. عطا یأتی آنا، تو عطا وہ آیا، یأتی وہ آتا ہے یا آئے گا. اب کیونکہ یہ جواب امر ہے تو اس لیے اس نے ہلکا ہو جانا ہے. ہلکا ہو کے یہ کیا بنے گا جی؟ مضاف نہیں بنے گا، ہلکا ہو گیا شکل سے ہی. یأتی تھا ایسے، یأتی یہ جو لکھا ہوا ہے یہ حمزہ تے اور یہ اب ہلکا ہوا، تو یہ آخری اس کا جو تھا یا اس کا اعرابی شکل کی آخری یہ کدھر گئی؟ اڑ گئی. ترجمہ یہی ہوگا وہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے کہ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے تو وہ آئیں گے. اب کچھ جو مترجمین ہیں وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ہو جائیں گے. اب یہ ہونے کی، آنے کی، آئیں گے، آنے کا حال کیا ہے؟ کس حال میں آئیں گے؟ بصیرن. بصیرن کس کو کہتے ہیں؟ بصیرن فعیل ان کے وزن، باصر سے بصیر دیکھنے والا. بصارت کس چیز کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کی بینائی کو کہتے ہیں. تو بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، دیکھنے والا. اب یہ حالت ہے تو دیکھنے والا ہو کر اس حال میں، یعنی وہ اب تو ان کی آنکھیں چلی گئی ہیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، رو رو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دکھ میں آنکھیں کیا ہو گئیں؟ سفید ہو گئیں. تو قمیض لے جاؤ، جا کے ان کے چہرے پہ ڈالو. یأتی بصیرن، وہ آئیں گے دیکھنے والے ہو کر، یعنی ان کی جو بینائی ہے، ان کا جو دیکھنا ہے وہ پلٹ آئے گا، واپس آ جائے گا. جی یأتی کی جو یہ اڑی ہے، یہ ہے میرے بھائی جواب امر. امر میں کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع بھی گئی اور اعراب بھی گیا. جواب امر میں علامت نہیں جاتی، لیکن اس کا جو اگلا حصہ اعرابی وہ اڑ جاتا ہے. تو یہ اعراب میں یہ اس کے آگے صرف اکیلی یہ تھی تو یہ ہی اڑ گئی. تو یہ یأتی سے ہو گیا یأتی، کہ وہ آ جائیں گے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی بینائی واپس. قمیض یوں ہی آپ ان کے چہرے پہ ڈالیں گے تو ان کی آنکھیں واپس آ جائیں گی. یہ معجزہ ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائی، معجزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو انسانی عقل کو عاجز کر دے. عاجز کس چیز کو کہتے ہیں؟ بڑا دماغ لڑایا، بڑی عقل دوڑائی کہ کیسے ہو گیا یہ سمجھ نہیں آیا. عقل عاجز، جس چیز سے عقل عاجز آ جائے، کوئی حل نہ نکل سکے، سمجھ نہ آئے، وہ کیا ہے؟ معجزہ. معجزہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے جی، یا کس کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ. جو غیر نبی ہیں ان کے ساتھ کیا چیز ہے؟ کرامت ہے. کرامت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، اکرم یکرم تکریمن کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو عزت دینی. تو کرامت کا مطلب ہے کسی آدمی کو اللہ جب عزت دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے، جیسے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب مدینے میں دمشق میں تھے تو انہوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا جی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں.
تو وہاں سے مہینوں کا سفر انہوں نے 21-22 دن میں طے کیا. جو مہینوں میں طے ہوتا تھا 21-22 دن میں. کوئی سونے کے لیے بھی نہیں رکے. گھوڑے کی پیٹھ پہ ہی ہے نا, وہیں پہ آنکھ لگ گئی. یہ معجزانہ سفر تھا. یعنی وہ جو سفر کتنے دنوں کا تھا, انہوں نے 21 دن, مہینوں کا سفر 21 دن میں طے کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کے لیے ان کی کرامت دکھائی. لیکن یہ بات پوری کی پوری اپنے ذہن میں رہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا, کوئی نبی کسی معجزے پر قادر نہیں. کیسے پتہ چلے گا جی؟ ہم تو کافی عرصہ پہلے سورہ الانعام پڑھ چکے ہیں, اس کا موضوع ہی ہے یہ سورہ الانعام کا. بار بار آ جاتا ہے, مکے والے کہہ رہے ہیں جی ہم دیکھیں کوئی مکے میں باغ لگا ہوا دکھا دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. ایک سیڑھی ہو جو آسمان پہ چلی جائے, آسمان سے فرشتہ کتاب لے کے نازل ہو رہا ہو, آپ آسمان پہ چڑھ رہے ہوں, یہ کوئی معجزہ دکھا دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا آپ اگر چڑھنا چاہتے ہیں تو چڑھ جائیں, میں نے معجزہ نہیں دکھانا. تو معجزہ اور کرامت اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہے شو کر دے. ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے صحابہ کرام ایک طرفہ گئے حملہ کرنے کے لیے, وقت کم تھا تو بہتے ہوئے دریا سے گھوڑے نکل گئے, تو واپسی میں انہوں نے کیا اسی دریا سے چڑھ گئے ہیں, صحیح رستے سے آئے. یہ کبھی اللہ کی جانب سے ہو جاتا ہے بس. تو یہ معجزہ ہے کہ قمیض گئی اور ان کی آنکھیں واپس آ گئیں. اب کچھ لوگ اس معجزے کے ذریعے اور چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کیونکہ یہ قمیض نے آنکھیں واپس کر دیں لہٰذا ابھی کچھ دنیا میں لوگ ہیں جو چٹکی مار کے تو آسمان اڑا دیں. ایسی کوئی بات نہیں, کسی کا کوئی اختیار نہیں. اللہ جسے چاہے اس کے لیے کوئی چیز ظاہر کر دے, نہ چاہے تو کچھ بھی نہ. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اور وَأْتُونِی, یہی یأتی والا مادہ ہے, حمزہ تے یہ مادہ ہے, عطا یأتی. یأتی سے ہوا تأتی. یأتی وہ آتا ہے, تأتی آتی میں آتا ہوں, نأتی ہم آتے ہیں. تو تأتی تم آتے ہو, اور تأتونا واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی. تم سب آتے ہو. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے. امر بنانے کے لیے کیا ہے جی؟ علامت مضارع بھی گئی, اعرابی نون بھی چلا گیا, تو پیچھے کیا بچ گیا؟ تو بچ گیا پیچھے. اب کیونکہ واو اس کے پیچھے موجود ہے عطف کا, لہذا یہاں پہ علیحدہ سے حمزہ لگانے کی کوئی ضرورت ہے. اگر یہ واو نہ ہوتا تو ایک حمزہ لگاتے یہاں پہ, تو یہ کیا بن جاتا؟ ای تو. اس کے پیچھے اس کو بلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو لکھنا پڑتا ہے نا. لکھتے تو کیا ہوتا؟ زیر لگاتے. زیر لگاتے تو یہ اگلا حمزہ کس میں بدل جاتا؟ یہ میں. تو یہ کیا بن جاتا؟ ای تو آؤ. تو اب یہاں پہ واو موجود ہے تو اس لیے کوئی لگانے کی ضرورت نہیں ہوئی. وَأْتُو, اب تأتونا تم سب آتے ہو. اب یہ با کی پراپوزیشن کے ساتھ آیا تو تم سب لاتے ہو. آتے نہیں ہو, لاتے ہو, کوئی چیز لے کے آتے ہو. ٹھیک ہے جی. اب تم کس آتے ہو, با کی پراپوزیشن آئی تو ساتھ کا ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تم سب آؤ, کس کے ساتھ آؤ وہ بھی ہے. آتو تم آؤ. اب اس میں فاعل کون ہوا؟ جمع تھا, انتم فاعل ہو گیا. تم سب آؤ. آتو آنا کیا چیز ہو گئی؟ فعل ہو گئی. اب فعل ہے, فعل کے ساتھ ضمیر آ گئی, یہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا. نی میرے پاس آؤ. اب تم سب آؤ میرے پاس, تم سب لاؤ میرے پاس. ٹھیک ہے جی.
تم سب آؤ، کس کے ساتھ آؤ؟ اہلکم، اہل کس کو کہتے ہیں جی؟ گھر والوں کو، گھر والوں کے، یہ با کی پرپوزیشن، تم آؤ میرے پاس بِأَہْلِ، گھر والوں کے ساتھ۔ اب اہلن نہیں آیا، اہلن تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کے گھر والے؟ اہلکم، تم سب کے، تمہارے یعنی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ کتنے بندے آ جائیں جی؟ اجمعین۔ اجمع کس چیز کو کہتے ہیں؟ اجماع، اکٹھا۔ جمعہ کس لیے کہتے ہیں؟ جمعہ بھی بنیادی طور پہ اکٹھا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جمعہ کس لیے ہوتا ہے؟ کہ ایک ہفتے بعد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کے خوف سے ڈراؤ، ان کو قرآن اور حدیث کے نزدیک کرو، اس لیے دوبارہ مسلمان آئیں، اکٹھے ہوں، آپس میں ملیں جلیں۔ اس لیے ہر مسجد میں جمعہ مرکز کی مسجد ہوتی ہے، جس کے آگے پیچھے کو 2-4 عبادیاں جہاں آگے جمعہ پڑھتی ہوں، وہاں پہ۔ تو اجمعین، یا نون کس کی علامت ہو گئی؟ جمع کی۔ اجمع، اجمعو، جامعن، فاعل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ جامعن۔ جامع مسجد کون سی ہوتی ہے؟ جامعن، جمع کرنے والی مسجد، جو لوگوں کو اپنے اندر جمع، یہاں لوگ جمع ہوتے ہوں، جمع کرنے والی، جامعن۔ اچھا، اس کو فعیل ان کے وزن پہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ جمیعن۔ اور سپرلیٹو ڈگری کیا ہوگی؟ اجمعو۔ اور اجمعون سے اجمعین بن گیا۔ کیوں اجمعین بنا جی؟ یہ اس کا بدل، اس کا حال ہے، اہلکم کا حال ہے۔ جیسے یاتی کا حال کیا تھا؟ بصیرن، کس حال میں آئیں گے؟ دیکھتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو اہلکم اجمعین، اہلکم کا حال ہے اجمعین، سارے کے سارے۔ تم اپنے سارے کے سارے گھر والوں، کوئی بندہ گھر میں چھوڑ کے سنٹبری۔ ویسے تو ہمارے علاقے میں مفت کی سنٹبری بنا لیتے ہیں ہم، 2-4 بندے تو ساتھ لے ہی جاتے ہیں نا۔ سب سے بڑا سنٹبرا یا حرام خور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر دعوت کے جو آ کے کھانا کھا جاتا ہے نا، چور ہے وہ۔ آپ کو بلایا ہی نہیں کسی نے۔ تو ولیمے میں آپ ایم پی ہیں، ایم این اے ہیں، تو آپ اکیلے کیوں نہیں گئے؟ 6 صحافی، 4 فوٹوگرافر، 2 واپڈا کے، 2 پولیس کے، 4 باڈی گارڈ، ایک بندہ بلایا، 35 بندے آ گئے کھانے کے لیے۔ اچھا، اس سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نے میرا کھانا پکایا، میں آ رہا ہوں اور میں آفتاب صاحب سے کہوں جی آؤ جناب آج کھانا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس چیز سے مجھے منع، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت یوسف نے کہا سب کے سب آ جاؤ، بندہ رہے کوئی نہ پیچھے۔ کیوں؟ اب آگے آنے والا معاملہ ہے، وہ جو خواب دیکھا تھا نا بچپن میں، وہ پورا ہونے والا ہے۔ تو اذهبوا واتونی باہلکم اجمعین، تم سارے کے سارے آ جاؤ۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اذهبوا، حضرت یوسف نے فرمایا تم جاؤ، بقمیصی، میری قمیص لے کر، ھذا، یہ، فالقوہ، اس قمیص کو ڈال دو، علی وجہ ابی، میرے والد صاحب کے چہرے پر، یأتی بصیرن، ان کا دیکھنا لوٹ آئے گا، واتونی، اور لے آؤ، باہلکم، اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب۔ اچھا، اب اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں جی۔ کل تجوید کا کوئی جو قاعدہ کو کام آیا ہے جی؟ اذهبوا، یہ زیر ہے اس کے نیچے، اذهبوا بقمیصی، کوئی 1-2 حرکتوں کی سمجھ آئی ہے جی؟ اذهبوا، جو بھی 2 حرکتیں، یعنی جو کھینچنا نا، مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا۔
کھینچ اصل جو کھینچنا جس کو مد اصلی کہتے ہیں وہ ایک حرکت کو ایک حرکت یعنی دو حرکتیں بنانا ہے، ایک حرکت کو ایک مزید حرکت دے کے دو حرکتیں بنا دینا، یعنی جیسے یہ لکھا ہوا ہے فا، اب دوسری حرکت کیسے بنے گی؟ الف لگا کر فا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے فی، ایک حرکت ہے، اس کی دو حرکتیں کیسے بنیں گی؟ یہ لگا کے فی، اور یہ لکھا ہوا ہے فو، اس کی دو حرکتیں مد اصلی کیسے بنے گی؟ واو لگا کر فو، کیوں؟ اس لیے کہ زبر کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ اور زیر کا اور پیش کا واو کے ساتھ، فا فا فی فی فو فو۔ اگر اس کو بھی ہم کہیں جیسے ہمیں پڑھاتے تھے کسی زمانے میں زارابا کاسابا کاراما، تو بس وہ کاراما ہی چڑھا دماغ میں، ایک حرکت کو ہم جدھر دل کرے جس کو مرضی لمبا کر دیں، تو یہ کام نہیں ہے۔ تو اذہابو نہیں پڑھ سکتے، یہ ایک حرکت ہے، آ ای او، آ از ہا بو، بو لمبا کیوں کیا؟ کیونکہ دو ہو گئے، یہ مد بن گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اصلی ایک کھینچ دیا اس کو، بی ایک، کا ایک، اب یہ می جو ہے دو حرکتیں بن گئی، زیر کے بعد یہ آ گئی، بے کمی سی، اب یہ زیر ہے پھر یہ آ گئی، یہ بھی مد اصلی ہو گئی، بے کمی سی ہا، یہ مد بدل ہی ہے، بدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مد اصلی کا بدل، یہ بھی اصل میں الف کی جگہ پہ کھڑا زبر کر دیا، ہا زا دونوں دو حرکتیں ہیں، فا ال ایک ایک، کو کتنی ہو گئی؟ دو، القو ہو ایک، آ ایک، لا علا علا وجہی، یہاں پہ کیا ہے جی؟ جیم کا کلکلہ ہے، وجہی ایک ایک حرکت ہے، آ ایک حرکت ہے، بی دو حرکت، زیر کے بعد یہ آ گئی، بی یاتی، یا ایک، تی ایک، یاتی با ایک ہوگی، سی زیر کے بعد کیا آ گئی ہے؟ یہ بصیرا، را بھی اگر ہوتا تو دو حرکتیں، رن ہوا تو ایک ہی ہے، رن آگے جا کے نون کا غنہ کریں، بصیرن، اب یہ اگر نون اس طرح پڑھیں گے تو رن نہیں پڑھا جائے گا، آگے واو آ گیا ہے، کیا ہوگا؟ رن، ٹھیک ہے، تو وا ایک حرکت، تو دو حرکتیں ہو گئیں، یہ مد بن گئی، ٹھیک ہے جی، نی زیر کے بعد یہ آ گئی، دو حرکتیں ہو گئیں، بی ایک حرکت، آ ایک حرکت، لی ایک حرکت، کم ایک حرکت، ایک ایک ہی، آگے جا کے گر جاتا، اگلا تو پڑھی بول ہی نہیں رہا، اج جیم کا کلکا، یہ وج کا اج، وج ہی، اج ما ایک حرکت، ای دو تھیں لیکن نون عارضی طور پہ ساکن ہوا تو اس کو 5 حرکتیں کر دیں۔ جب حرکت کا فرق ہم کرنا شروع کر دیں، یہ ایک ہے، 2 حرکتیں ہیں، تو اس سے آگے پھر مزید ہو جائے گا، یعنی کہ ہم اگر کوشش کریں گے یہ سیکھ لینے کی تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 2 سے جیسے یہاں پہ 5 ہو گئی ہیں تو اور کیسے 5 ہوتی ہیں، اور 5 کس طریقے سے ہوتی ہیں، پھر انشاءاللہ اسی مہینے میں کوشش کریں گے کہ ہم مخارج کی طرف بھی آ جائیں، لیکن تھوڑی سی یہ بات سمجھ آ جائے، 10-12 روزے لگیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس دفعہ اگر آپ بیٹھے رہے تو انشاءاللہ تجوید کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا
وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.